بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطة فی العلم والجسم۔ سال روز شہادت حضرت شہید عارف الحسینی آپ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض ہے۔ آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جس کے اندر خداوند تبارک و تعالی ایک قوم اور ان کے ایک لیڈر کی حوالے سے اپنی قوم کو، مسلمان قوم کو ایک ہدایت عطا کرنا چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل ایک قوم ہے جو ظلم و ستم کے نیچے پسی ہوئی تھی، جس کے اوپر ظلم روا تھا، بہت ہی ان کے اوپر مشکلات و مصائب روحی حوالے سے، ہر حوالے سے اس پہ ڈھائے جا رہے تھے۔ تو وہ اپنے وقت کے نبی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو خدا سے کہ وہ ہمارے لیے ایک لیڈر منتخب کرے، رہبر ہمارے لیے انتخاب کرے۔ تو نبی نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت طالوت کو ان کے لیے رہبر معین کر لیا۔ جب حضرت طالوت کو ان کے لیے رہبر معین کر دیا تو انہوں نے انکار کیا کہ یہ تو بھیڑ چرانے والا، بکریاں چرانے والے کا بیٹا ہے، اس کے ہمارے اوپر حق نہیں بنتا کہ یہ ہمارا لیڈر ہو، ہمارا رہبر ہو۔ تو نبی نے کہا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی الجسم والعلم، کہ خداوند تبارک و تعالی نے اس کو چن لیا ہے، اور خداوند تبارک و تعالی نے جو چیز لازم تھی رہبری کے لیے اس کو عطا کر دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ یہ بہت بہادر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خدا نے اسے بصیرت و علم عطا کیا ہے۔ بہادری، بصیرت اور علم خداوند تبارک و تعالی نے جو لازم تھا اس رہبر کو عطا کر دیا ہے، اور اس رہبر نے پھر ثابت بھی کیا۔ پھر انہوں نے جب جالوت کے ساتھ مقابلہ کیا اور بہت ہی کم لشکر کے ساتھ گئے، اور لوگ کہنے لگے کہ ہم جالوت پر غالب نہیں آ سکتے، تو اس وقت کے مومنین نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنی ہی قلیل جماعتوں نے کتنی ہی کثیر جماعتوں پہ غلبہ حاصل کیا ہے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، مستضعفین جہان، جو لوگ ظلم کی چکی کے نیچے پسے ہوئے ہیں، جو لوگ ظلم کا شکار ہیں، جو لوگ مستضعف قرار دیے گئے ہیں، خداوند تبارک و تعالی نے انہیں ایک دن ضرور مستکبرین جہان پر حکومت عطا کرنی ہے۔ آج غزہ کا جو ظلم ہے، آج فلسطین کا جو ظلم ہے، آج جو یہ ظلم کی چکی کے نیچے پس رہے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہدایت عطا کی ہے، مقاومت وہ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ ایک دن انہوں نے مستکبرین جہان پر غلبہ پانا ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اصحاب کہف نے جب اپنے وقت کے حاکم کے خلاف خروج کیا، قیام کیا، تو انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ آیا ہم بھی غالب آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنا وعدہ دکھانا تھا اور غار میں انہیں زندہ رکھا، اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ مستکبرین جہان کی پھر حکومت نہیں رہی۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے شہید عارف حسینی کی شان میں کہ خداوند تبارک و تعالی کسی بھی لیڈر کو جو چیز عطا کرتا ہے اور جو چیز ضروری ہے کسی بھی رہبر کے لیے، وہ یہ ہے کہ خدا اسے بصیرت عطا کرتا ہے اور خدا اسے شجاعت عطا کرتا ہے۔
آپ کو معلوم ہے کہ شہید عارف حسینی کے اندر یہ چیزیں بدرجہ اولا موجود تھیں، شجاعت، بصیرت۔ بصیرت اتنی ہے کہ غیر ملک میں رہتے ہیں، آیت اللہ حکیم پہ ظلم ہوتا ہے، آیت اللہ حکیم پہ ظلم ہونے کے بعد جو اعتراض کیا جاتا ہے شہید عارف حسینی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ دینی بصیرت ہے کہ کسی بھی عالم دین، کسی بھی دینی رہبر پہ اگر ظلم ہو تو امت خاموش نہیں ہونی چاہیے۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شہید عارف حسینی کو عراق سے خارج کر دیا جاتا ہے، اخراج کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں پھر بھی نہیں رہے۔ علم کی تڑپ اتنی ہے، علم کے پیاسے اتنے ہیں کہ پھر کم آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی چپ نہیں رہے، یہاں کے اعتراضات میں شرکت حاصل کی اور پھر ساواک نے ان کو گرفتار کر لیا اور پھر کم سے بھی نکالے گئے، اخراج کیے گئے پاکستان کی طرف۔ یہ ہے علم کی طرف، یہ ہے شجاعت، غیر ملک میں رہتے ہوئے شجاعت اتنی ہے۔ کہتے ہیں ہمارے استاد واقعہ سناتے تھے کہ عراق کے اندر پابندی لگا رکھی تھی کہ زیارت امام حسین کو نہیں جانا۔ کہہ رہے ہیں کچھ افراد اور آگے شہید عارف حسینی مل کر زیارت کے لیے گئے تو آگے پولیس نے پکڑا۔ تو کہتے ہیں شہید رکے نہیں، شہید نے لڑائی کی اور ان کو مارا، اتنا مارا کہ وہ پوچھنے لگے کہ یہ کون شخص ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے جب گرفتار کر کے لے گئے تو ان کو بتایا گیا کہ یہ سید ہے۔ تو انہوں نے سید ہونے کے احترام میں ان کو وہاں سے اخراج کیا کہ نکل جاؤ، تم سید ہو اس لیے چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی شجاعت دیکھیں، ایک شخص کی شجاعت، ایک شخص کی بصیرت، یہ ضروری ہے کسی بھی رہبر کے لیے۔ آپ دیکھیں جب رہبر معظم پاکستان کے اندر آئے تو شہید عارف حسینی ضیاء کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، اس صف میں کھڑے نہیں ہوئے۔ کیوں؟ یہ جابر حکمران ہے، یہ فاسق حکمران ہے، اس نے شیعہ کا خون بہایا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ضیاء نے شیعہ کے خون بہانے میں کمی نہیں کی۔ شہید عارف حسینی وہاں نہیں گئے، اپنے جد کی پیروی کی ہے۔ یہ کہاں سے درس لیا ہے؟ یہ درس کہاں سے ملتا ہے؟ یہ درس کربلا سے ملتا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کریں تو امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم نبوت کا خاندان ہیں، ہم معدن رسالت ہیں، ہمارے گھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، مجھے کہہ رہے ہو وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحترمہ۔ یزید کون ہے؟ شرابی ہے، بے گناہوں کا قاتل ہے، اس کی بیعت مجھ سے مانگ رہے ہو؟ مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ امام نے کہا حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی قیامت تک حسینی بھی آئیں گے اور یزیدی بھی آئیں گے، پھر حسینی ثابت کریں گے کسی یزیدی کے آگے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یزید چاہے جتنا ظلم ڈھا دے، کتنا ظلم کیا ہے یمن کے اوپر سعودی عرب نے، کیا ہارے ہیں؟ شہادتوں سے ختم نہیں ہوئے شیعہ، بلکہ طاقت کے ساتھ پھر ابھرے ہیں، طاقت کے ساتھ آئے ہیں، دنیا پہ نمودار ہوئے ہیں۔ آج امریکہ کی ناک میں دم کر رکھا ہے کنہوں نے؟ انہی یمنیوں نے، مولا کے ماننے والوں نے۔ امام نے یہی کہا تھا، امام نے کہا تھا وَعَلَى الْإِسْلَامِ سَلَام اِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاءٍ مِثْلِ یزید۔ جب یزید جیسے کہ ہاتھ میں حکومت آ جائے تو اسلام پر فاتحہ پڑھ دینی چاہیے، اور شہید عارف حسینی نے یہ درس انہی سے لیا ہے۔ ضیاء بھی ایک فرد تھا، اس کے ساتھ کھڑنے میں مشکل نہیں تھی، جیسے مصلحت پسندوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی، لیکن شہید عارف حسینی نہیں کھڑے ہوئے، عوام کی صف میں کھڑے ہوئے، وہیں پر دیدار کیا۔ یہ جو میں نے واقعہ پڑھا کہ حضرت طالوت ایک بھیڑ بکریاں چرانے والے کا بیٹا تھا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسے بصیرت و قوت عطا کی اور شجاعت عطا کی، شہید عارف حسینی بھی ایسے ہی تھے۔ پارا چینار میں دور دراز کے ایک گاؤں پیواڑ میں رہنے والے، پہاڑوں میں رہنے والا ایک شخص، جب اس کو لیڈر منتخب کیا گیا تو زیادہ کسی کو توقع نہیں تھی کہ یہ کچھ کر پائے گا، لیکن خدا جس کو بصیرت عطا کرے، خدا جس کو شجاعت عطا کرے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، جس طرح حضرت طالوت نے کر کے دکھایا۔ جو نسل امام حسین علیہ السلام سے ہو
جس نے راستہ امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کیا ہو، جو راہ حسین ابن علی پہ چلنے والا ہو، جو رحلہ مع الحسین کرنے والا ہو، جو ہمراہی و مصاحبت امام حسین کے ساتھ کرنے والا ہو، وہ کبھی بھی کسی سے شکست نہیں کھاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے سر کٹا دیا، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر بچے قربان کر دیے، امام حسین علیہ السلام نے اپنا کنبہ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن یزیدیت کے منہ پر ایسا تماچا مارا کہ آج بھی یزیدیت لوگوں کی نگاہوں میں نفرت انگیز ہے، اور آج بھی لوگ یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ شہید عارف حسینی یہ ہیں، شہید عارف حسینی شجاعت کا پیکر ہیں۔ کیا کہا شہید عارف حسینی کہتے ہیں میرا خون کا آخری قطرے تک میں شہید ہو جاؤں، میں قتل ہو جاؤں، خون کے آخری قطرے تک خط امام حسینی پہ رہوں، خط امام خمینی پہ رہوں گا، امام خمینی کے راستے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میری جان چلی جائے۔ اور شہید نے یہ کر کے دکھایا، اور اس آیت کا مصداق بنے، اس روایت کا مصداق بنے، فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر۔ ایک ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ انسان اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے پھر اس کے اوپر کوئی بھی نیکی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بھی عظمت نہیں ہے، اس درجے کے اوپر کوئی بھی درجہ نہیں ہے۔ اور شہید عارف حسینی پھر شہید ہوئے، قتل ہوئے اللہ کی راہ میں، اور اللہ نے شہیدوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ یہیں تک میری گزارشات تھیں اپنی توفیقات کے اضافے میں، اور مسلمین جہان، مظلومین غزہ، فلسطین، ان کی رہائی کے لیے اور مستقبرین جہان کی نابودی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات